معزز ناظرین، سورج فضا میں ایک مقرر کردہ راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میں ٹریک کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا غلطی سے ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن تو ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے مگر قانون نافذ کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر کوئی نہیں، بس یہ سب حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین گرامی، چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانی کو ہر روز 2 دفعہ مدوجت سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، ساحلی علاقوں کے صاف ستھرائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانی میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں، سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے۔ 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں بڑے چھوٹے سبھی آبی جانور آسانی سے رہ سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بدبو نہ پھیلے۔ انہیں میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غائب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا جیسے ملک میں جب کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں تھی، ایک آدمی اٹھ کر سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان، یہ سب حساب کے پابند ہیں۔ پھر سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان پردہ ہے جو کہ ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا ہے تو وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، یعنی سب کے سب اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا ہے تو ناظرین وہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی جانب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، یہ پھیل رہی ہے۔ وہ جب نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کی بنیاد پانی ہے۔ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم رحمان کی کسی تخلیق میں سے کسی جگہ بھی فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونچوں سے میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈال دے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی رکھتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایک ایسا ریڈار نظام منصب ہے کہ وہ دور دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ کیا زمین خود اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے لیل و نہار کا نظام خود قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر ایک خاص ڈگری پر چھا گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی تو کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں پر لائیں۔ ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کبھی کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے
ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70 سے 80 دفعہ منظم طریقے سے باقاعدہ حرکت سے خون کو پمپ کرتا رہتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضولیات کو باہر پھینک دینا ہے۔ انسانی جسم میں یہ انجینئرنگ کے شاہکار، سائنس کے بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے؟ ہر انسان خربوں خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ یہ سب کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ سب کس کی نقشہ بندی ہے؟ لاکھوں الفاظوں اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ ناظرین، دل و دماغ سے فقط ایک ہی آواز اٹھتی ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس نظام کو تخلیق کیا اور اپنی نعمتیں ہمارے لیے تمام کر دی۔ لہٰذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا خود چل رہی ہے یا کوئی سپر کمپیوٹر اسے چلائے ہوئے ہے تو وہ گمراہی میں ہیں، ان کی عقلوں پر پردے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر تسبیح اسی کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور تعظیم کا حقدار وہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر استقامت دے اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ آمین ثم آمین۔